بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید کرتا ہوں خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سبق کیا ہے اور کیا پڑھتے ہیں آپ اسے اور کیا مطلب لیتے ہیں اور کون سا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں۔ تو لفظ آج دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے اور کون سا لفظ کس جگہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ روزہ، را واو زا ہا، روزہ۔ روزہ کا مطلب ہوتا ہے فاقہ یا بھوکا رہنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے روزہ، را واو زواد ہا، را واو زواد ہا، روزہ۔ اس کا مطلب ہے باغ یا جنت یا مزار یا مقبرہ یا وہ مزار جس پر گنبد بنا ہو، اسے روزہ بولتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو مثال ایک فرض ہے جس کے ادا کرنے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا، اور یہ رمضان کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک پورے مہینے کا ہوتا ہے۔ اور مذہب اسلام میں روزے کی 3 قسمیں ہیں، فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ نے صبح صادق سے لے کر یعنی سحری ٹائم سے لے کر اذان مغرب تک یعنی سورج کے غروب ہونے تک آپ نے کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا، بلکہ آپ نے بھوکا رہنا ہوتا ہے، فاقہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو روزہ بولتے ہیں، جو زا کے ساتھ ہے، زواد کے ساتھ نہیں، زواد کے ساتھ دوسرا ہے، یہ زا کے ساتھ ہے جسے آپ روزہ بولتے ہیں۔ اور یہ اسلام میں مطلب اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفلی روزہ، ایک ہے فرضی روزہ اور ایک ہے واجب روزہ، ٹھیک ہے۔ یہ جس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کوئی چیز بھی نہیں کھانی ہوتی اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکنا ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہے روزہ، را واو زواد ہا، روزہ، یعنی باغ ہوتا ہے، جنت ہوتا ہے، مزار ہوتا ہے، مقبرہ، یہ مطلب ہے اس کے، مزار جس پر گنبد بنا ہو۔ یہ جو 3-4 مطلب میں نے بولے ہیں، یہ ویسے ڈکشنری میں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے، لیکن جو عوام میں جو چیز مشہور ہے نا، وہ مزار کی، جسے عام الفاظ میں دربار بولتے ہیں، اسے روزہ بولتے ہیں۔ اور سب سے اچھا جو ہم مثال دیں تو پھر ہمارے پاس سب سے اچھی اس کی مثال تو پھر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جسے ہم گنبد خضرا بولتے ہیں، یعنی کہ اندر اس کے قبر ہوتی ہے، قبر کے اوپر وہ مطلب ایک گنبد سا بن جاتا ہے، جسے جب گنبد بنتا ہے تو اسے مزار یا روزہ بولتے ہیں، ویسے وہ قبر ہی ہوتی ہے۔ تو اوپر وہ جو گنبد آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جب بنتا ہے تو اس گنبد بننے کی وجہ سے وہ قبر سے روزہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس تو مثال دینے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یقیناً سمجھ آیا ہوگا کہ آج کا سبق بھی ایک روزہ زا سے ہے، ایک روزہ زوال سے ہے۔ روزہ یہ جو ہے، یہ ایک عمل ہے جو مذہب اسلام میں فرض بھی ہوتا ہے، واجب بھی ہوتا ہے، نفل بھی ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صبح صادق سے لے کر اذان مغرب تک کچھ نہیں کھانا پینا ہوتا، فاقہ کرنا ہوتا ہے، بھوکا رہنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بھی روکنا ہوتا ہے۔ اور ایک یہ جو روزہ را واو زواد ہا کے ساتھ ہے، یہ ایک جگہ ایک چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، جو باغ کے معنی میں بھی آتا ہے، جنت کے معنی میں بھی آتا ہے، مزار اور مقبرہ کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایسا مزار جس پر گنبد بنا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی، دربار دیکھے ہوں گے، تو میں نے سوچا جب آپ نے مثال دربار کی دینی ہے، اچھی دینی ہے، تو سب سے اچھی مثال ہمارے پاس پھر روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سا فائدہ حاصل ہوگا اس کو دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ نئی ویڈیو جب تک ہم حاضر لے کے نہیں ہوتے تو بہت جلد حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔